ایک دفعہ ایک شخص ڈپریشن میں کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گیا کہ وہ ہر ٹائم پریشان رہتا تھا، بس ڈپریشن میں رہتا تھا. تو وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس کی وائف کو کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں، میں مریض سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اتنا ہر ٹائم پریشان رہتا ہوں، اتنا ہر ٹائم سوچوں میں رہتا ہوں، میرے کاروبار کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، ہر طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مجھے پریشانیاں گھیرے ہوئے ہوتی ہیں. تو بس میں سوچتا رہتا ہوں، میرا نہ کسی سے بات کرنے کو دل کرتا ہے، گھر آتا ہوں تو نہ بچوں سے نہ بیوی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہر ٹائم. تو ڈاکٹر نے کافی دیر اس کی ساری کہانی سنی اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کون سے اسکول سے پڑھے ہوئے ہو؟ تو اس شخص نے اپنے اسکول کا نام بتایا کہ میں فلاں گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ وہاں جائیں، وہاں جا کر ہو سکے تو اپنے میٹرک کا رجسٹر ڈھونڈیں. میٹرک کا رجسٹر ڈھونڈ کے جو آپ کے کلاس فیلوز تھے ان کے نام پتے جو آپ کے سامنے آئیں تو انہیں نکالیں، ان دوستوں کو ڈھونڈیں، ان کلاس فیلو کو ڈھونڈیں اور دیکھیں کہ وہ آج کل کیا کر رہے ہیں. اس شخص نے ایسا ہی کیا، وہ اپنے اسکول گیا، وہاں سے بہت مشکل سے اس نے رجسٹر ڈھونڈا. وہاں سے تقریباً اگر 100 کلاس کے بچے تھے تو اسے وہاں سے کچھ کا پتہ ملا جن کا، انہیں وہ ڈھونڈتے کسی ایک کا گھر ملا، پھر دوسرے کا ملا. اب جیسے جیسے وہ اپنے ان کلاس فیلو سے ملتا گیا تو کوئی تو بیماری سے اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ وہ چارپائی سے خود کروٹ بھی نہیں لے سکتے تھے، ایسی بیماری میں مبتلا تھے. کچھ ایسے تھے جن کی اولاد نہیں تھی اور وہ اولاد ساری زندگی اولاد اللہ سے مانگتے رہے. کچھ کے پاس گئے، کسی کی نظر جا چکی تھی، کسی کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا تھا. کچھ تو ایسے تھے جو پہچانے ہی نہیں جا رہے تھے غربت کی پریشانیوں کی وجہ سے. کچھ کو تو کینسر تک کا مرض لاحق تھا. کچھ ایسے تھے جن کے پاس بہت دولت تھی، بہت زیادہ دولت تھی، وہ سیٹ تھے، لیکن انہیں بھی کچھ ایسی بیماریاں تھیں جن کا علاج ان کی دولت کے ذریعے بھی نہیں ہو سکتا تھا. اور کچھ جو تھے ان کی بیویاں مر چکی تھی، وہ بہوؤں کے رحم و کرم پر تھے. اور کچھ ایسے تھے کہ جن کی اولاد نے انہیں دھکے مار کے گھر سے نکال دیا تھا. اب کچھ دن تو اسے لگے اس طرح اپنے ان کلاس فیلوز کو ڈھونڈتے ہوئے، ان کے بارے میں جانتے ہوئے. پھر اس نے ایک پرچے پہ ان کے بارے میں لکھا اور پھر جب وہ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر کے پاس آیا تو اس کا سارا ڈپریشن ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنے مسائل کو ڈپریشن بنا کے بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے اپنے دوستوں کے مسائل دیکھے، اپنے دوستوں کی پریشانیاں دیکھی تو اسے اپنی پریشانیاں کچھ بھی محسوس نہ ہوئی. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی ایک نیک بیوی ہے جو شام کو گھر آنے تک اس کا انتظار کرتی ہے، اس کے بچے ہیں جو کھانا کھانے کے لیے اس کا انتظار کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس کی صحت اتنی اچھی ہے کہ وہ خود کام پہ جاتا ہے، آتا ہے، یعنی کہ اس کی ضروریات بخوبی جو ہیں وہ کور ہو رہی ہیں. وہ ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ آپ نے جس طرح کہا تھا میں نے ویسے ہی کیا. تو ڈاکٹر صاحب ہنسے اور مسکرائے کہ اگر دیکھا کرو کہ ڈپریشن زیادہ ہو جائے تو اپنے اسکول کے میٹرک کا رجسٹر کھول کے دیکھ لیا کرو کہ آپ کہاں ہو، آپ کے دوست کہاں ہیں. تو ایک دوسرے کے حالات سے سیکھی، ایک دوسرے کے واقعات سے سیکھی. اگر ہم ایسا کرنے لگ جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں عادت ہو جائے گی.